بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج ماہ رمضان المبارک کا 27واں روزہ ہے اور 27ویں افطاری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمارے سب کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول کر اور ہم سب کی افطاریاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آقا علیہ السلام نے آخری عشرہ میں استغفار کو کثرت سے پڑھا اور امت محمدیہ کو پڑھنے کا حکم دیا۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا اور کیا اجر ہوگا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم کو اور تمہاری روح کو اس کے پڑھنے سے پاک کر دیا جائے گا، اور پھر استغفار پڑھنے سے آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق دیا جائے گا کہ جہاں تمہارا گمان نہیں ہو، جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی، تمہیں وہاں سے استغفار کی برکت سے رزق اور عزت دی جائے گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتا، وہ نقطہ جو ہے پھیلتے پھولتے سارے دل کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور اس کا جو دل ہے وہ سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ القصہ کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کا پورا جسم ہی سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ تمہارے جسم کو بھی صاف کرے گا، تمہارے دل کو بھی صاف کرے گا، اور استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں صاف ستھرا کر کے بہتر کر کے اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ آخرہ عتق من النار، کہ آخری جو عشرہ ہے اس کے اندر جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے بندہ مومن۔ آقا علیہ السلام کا یہی فرمان کہ جو حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان دنوں میں کثرت سے استغفار کو پڑھنا، یہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں، جہاں تمہاری سوچ بھی نہیں۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بانی خود محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیونکہ آقا علیہ السلام خود دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، اور استغفار ہی کی برکت ہے کہ انسان کے اعمال میں نیکیاں ڈال دی جاتی ہیں، برائیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج 27واں روزہ ہے، 27ویں افطاری ہے، تو کل پرسوں الحمدللہ بھی 3 روزے باقی ہیں۔ اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم کثرت سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آؤ اب ذکر کرتے ہیں، اور کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، ہم سب نے مل کر ذکر کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا اللہ 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 الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، ہم نے جو بارگاہ سمدیت و قادریت میں قبول فرما۔ مالک، اس مجلس کے صدقے ہمارے جتنے بھی یہاں دوست احباب اور بیٹیاں موجود ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرما، سب کے بعد جان کی خیر فرما۔ یا الہی، آج کا یہ محفل پاک اور ختم مبارک اور افطاری جو ہے، محترم ہماری بیٹی ہے نجمی کینیڈا سے، ان کے سسر ہے حسن الدین اور خواجہ برہان الدین ضیاء الحسن، ان تمام کے لیے آج 10 قرآن پاک اور سورہ مزمل اور افطاری کا ثواب
اور حاضرین مجلس کا ثواب میں پیش کرتا ہوں. مولا قبول اور مقبول فرما. مولا کائنات ہماری بیٹی نجمی کی بیٹی ہے سمیہ، اللہ اس بیٹی کے لیے اچھا گھر اور اچھا رشتہ عطا فرما. مالک آقا علیہ السلام کے صدقے اور بھی جتنے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں جنہوں نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرما. مالک ہمارے نظر آوان پر کرا فرما، اللہ ان کی بیوی بچوں کی خیر فرما، اس ساتھی پر خیر فرما، اور آگے جتنی بھی بیٹیاں ہیں اللہ سب کی حاضری قبول فرما. رانا صاحب پر کرا فرما، راؤ صاحب کی بیگم بیمار ہے، اسے کامل شفا عطا فرما. صلی اللہ تعالی